زمانے میں نے کہا تھا آزاداری یہ صحیح، جب خطرات سے دوچار ہو، جب سازشیں ہوں میری آزادی کے خلاف، جب سازشیں ہوں گی میری شہری آزادیوں کے خلاف، میرے انسانی حقوق، آزاداری میرا انسانی حق ہے، میرا بنیادی انسانی حق ہے۔ میں نے کل وہاں ایک منی کنونشن تھا 2 دن پہلے، ماہ رمضان سے 1 دن پہلے، پنجاب کے ایک علاقے میں، عراق میں زائرین شہید ہوئے تھے، ان کی برسی تھی۔ وہاں میں نے کہا کہ اس ملک کے اندر مختلف فرقے ہیں، ایک کوئی فرقہ عرس مناتا ہے، کوئی فرقہ قوالی کرتا ہے، کوئی فرقہ تبلیغی اجتماع کرتا ہے، کوئی فرقہ مجلس و ماتم کرتا ہے۔ ایک فرقے کو حق نہیں پہنچتا کہ دوسرے فرقے کی عبادت کو یا اس کے طریقہ کار کو روکے، نہ آئین حق دیتا ہے، نہ سماج یہ حق دیتا ہے، نہ اخلاقی طور پر اس کو حق پہنچتا ہے کہ وہ چڑھ دوڑے۔ آپ کہیں جی وہ تبلیغی اجتماع کیوں کرتے ہیں؟ آپ میں بعض لوگ تجاوز کرتے ہیں اپنے حدود سے، آپ تجاوز کرتے ہیں اپنے حدود سے اور ایسی تنقید کرتے ہیں جو جائز نہیں ہے۔ وہی تنقید آپ پر بھی ہو سکتی ہے تو پھر آپ برداشت نہیں کرتے ہیں۔ مت کریں، اخلاقی حدود کے اندر رہیں۔ حق پہنچتا ہے تبلیغی اجتماع کا، جو فرقہ تبلیغی اجتماع کرتا ہے اس کو حق پہنچتا ہے وہ کرے۔ جو عرس مناتا ہے، جو ڈالیاں اور وہ لے کے جاتے ہیں بزرگوں کی پیروں کے مزاروں پہ، ان کو حق پہنچتا ہے، ان کی شہری آزادی کا مسئلہ ہے۔ اسی طرح آپ کو حق پہنچتا ہے کہ آپ گلیوں میں، کوچوں میں، بازاروں میں جہاں آپ کر سکتے ہو آزاداری سید الشہداء کے جلوس لے جائیں اور حسین حسین اور ماتم حسین کو رواج دیں۔ یہ حق ہے، یہ کوئی نہیں روک سکتا، آئین کے لحاظ سے کوئی نہیں روک سکتا، سماج کے لحاظ سے کوئی نہیں روک سکتا۔ جو روکتا ہے وہ روکنے والا مجرم ہے، کرنے والا مجرم نہیں ہے، روکنے والا مجرم ہے۔ اور یہاں یہ ہے کہ جو کرنے والے ہوتے ہیں ان کو مجرم بنایا جاتا ہے۔ یہ تو ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، کمزوری ہے، اجتماعیت نہیں ہے۔ اور اجتماعیت کے میدان میں ایک بات میں کہتا چلوں، میں اجتماعیت کا مقصد ڈنڈے اٹھا لینا یا اسلحہ اٹھا لینا نہیں سمجھتا ہوں، میں دو ٹوک کہتا ہوں، میں اسلحہ اٹھا لینا درست نہیں سمجھتا پاکستان کے ان حالات میں۔ میں کہتا ہوں ایک آواز، کس کے لیے؟ کسی شخص اور فرد کے لیے نہیں، مشن کی خاطر، مکتب کی خاطر ایک آواز۔ جہاں مسئلہ پیدا ہو، جہاں آپ کی شہری آزادی پر قدغن ہو، جہاں آپ کے بنیادی انسانی حقوق سلب ہو رہے ہوں، وہاں ایک آواز ہو جائے، سب مل کے ایک آواز اٹھائیں اس اپنے مشن کے لیے اور مقصد کے لیے۔ یہ آواز بہت طاقتور ہے، یہ آواز میں سمجھتا ہوں کہ ایٹم بم سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ اگر آپ کے اندر یہ شعور آ جائے کہ ہم نے اس کے لیے مل کر آواز اٹھانی ہے اور اس آواز اٹھانے میں وحدت و اتحاد کا ثبوت دینا ہے، متحدہ طاقتور آواز قوموں کو آگے لے جاتی ہے اور ان کے حقوق پہ کسی کو ڈاکہ نہیں ڈالنے دیتی۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ مجلس عمل میں اگر ہم ہیں تو وحدت و اتحاد کے حوالے سے، کیا آپ نے نہیں دیکھا کون سی مسجد ہے کراچی کے اندر جہاں سے آپ کے خلاف غلیظ زبان یا غلیظ نعرے لگتے ہوں یا فتوے آتے ہوں؟ 1.5 کروڑ کی آبادی ہوگی، کہیں کونے خطرے میں اگر ایک مسجد یا 2 مسجد، چند مسجدیں ہوں، مجھے مکتب فکر کی مسجدیں، اہل حدیث مکتب فکر کی مسجدیں، ان کے بارے میں مجھے بتائیے۔ ویسے تو کوئی بھی بنا دے یہاں، ان کے حوالے سے آپ بتائیں کہ کہیں بھی یہ غلیظ مہم، یہ غلیظ نعرے، یہ غلیظ فتوے ہم نے ختم کیے اس مجلس عمل کے وحدت کے ذریعہ۔ ہمارا رول ہے اس کے اندر، بانیوں میں سے ہم ہیں، اور یہ بانی ہم بلا وجہ نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں امت مسلمہ کا فائدہ بھی ہے۔ میں گیا وہاں UK میں اور وہاں موجود تھے یہ میری ساتھی، تو بعض عراقی حضرات نے آ کر شکایت کی کہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں۔ ہمارے سنی بھائیوں کو انہوں نے مخاطب کیا کہ آپ وہاں کام نہیں کرتے ہیں، وہاں شیعہ سنی مسئلہ ہے، وہاں یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ میں نے ان کو روکا، میں نے کہا پاکستان میں شیعہ سنی مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا پارا چنار، میں نے کہا پارا چنار کو میں جانتا ہوں، منصوبے کے تحت وہ مسئلہ اٹھایا گیا، کس انداز میں اٹھا، کس انداز میں تشیع کا وہاں نقصان ہوا، یہ ایک منصوبہ بندی کا نتیجہ ہے۔ سنی شیعہ مسئلہ پارا چنار میں بھی نہیں تھا، ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر آج تک سنی شیعہ مسئلہ نہیں ہے۔ یہ کچھ گروہ ہیں جن کو تیار کیا گیا ہے اس مقصد کے لیے کہ وہ فضا ایسی پیدا کریں کہ تاکہ پتہ لگے کہ سنی شیعوں میں اختلاف ہے۔ میں نے ایک بات اور کہی ان کو
کہ اگر ہم پاکستان میں اس وقت کوئی سنی شیعہ مسئلہ نہیں ہے، البتہ کچھ گروہ ہیں جن کی سرپرستی ریاستی اداروں کی طرف سے ہو رہی ہے، اسلام آباد کے اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کی طرف سے ہو رہی ہے، لہذا وہاں مکاتب فکر آپس میں اتحاد و وحدت کی فضا بہتر ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ عراق کے اندر فرقہ واریت کا مسئلہ حل ہو تو میں آمادہ ہوں کہ اپنے ساتھیوں کو وہاں لے کر آؤں اور وہاں فرقہ واریت کے مسئلے کے حل میں آپ کے ساتھ تعاون کروں۔ آپ مجھے جواب دیجئے گا، میں ان کو لے کر آؤں گا۔ میں نے بات کی ہے، سب آمادہ ہے اس لیے کہ وہ عراق میں جا کر فرقہ واریت کے مسئلے کے حل میں اپنا کردار ادا کریں۔ یہ کام معمولی بات نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ فرقہ واریت پیدا کرتا ہے شیعوں کو زچ کرنے کے لیے، شیعوں کو دوسرے اور تیسرے درجے کا شہری بنانے کے لیے، اور اس سے فضا ایسی پیدا کی جا رہی تھی کہ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ پوری پارلیمنٹ اس پر آمادہ ہو چکی تھی کہ ایک قانون ایسا بنایا جائے جس سے تشیع کی یہ تحریک، تشیع کی جو حرکت، تشیع کی تبلیغ، ان کی آزادیاں رک جائیں۔ اور میں اب نہیں بتا سکتا کہ ہم نے کس انداز میں اس اجلاس کو ناکام بنایا۔ 120 آدمیوں نے دستخط کیے تھے ایک بل کے اوپر جو آپ کے خلاف تھا، سنیوں نے دستخط کیے تھے، اور ہم نے ان کو روکا، کیونکہ سیاست کے اندر بھی ہمارا ایک رول رہا اور ہے، کاسٹنگ رول تھا ہمارا سیاست کے میدان میں۔ اس ملک کے اندر حکومت اگر کوئی بنی ہے، 2 دفعہ جو حکومتیں بنی ہیں، جس کا ساتھ ہم نے دیا وہی حکمرانی پر آئے، اور انہوں نے تسلیم بھی کیا کہ ہمارے ساتھ ہونے کی وجہ سے وہ حکمرانی پہ آئے۔ یہاں کیا صورتحال ہے مجھے پتا نہیں ہے، اور اس لیے کوئی قانون نہیں بن دیا۔ اور تو میں نے اس دن کہہ دیا یہاں پہ کہ ہم نے وہ کھڑکیاں اور دروازے اسمبلی کے، پارلیمنٹ کے بند کرا دیے ہیں جہاں پہ شیعوں کے خلاف کوئی قانون پیش ہو سکتا تھا، جن کے ذریعے نہیں پیش ہو سکے گا کوئی قانون۔ اس کے باوجود کہ ہم ممنوع ہیں، پابند ہیں، لیکن اس کے باوجود کوئی ایسا اقدام نہیں ہو سکتا جس سے تشیع کی آزادیاں سلب ہوں۔ کسی مشکل کی وجہ سے نہیں ہے، ہم مجلس عمل کے اندر حصہ دار ہیں، برابر کے حصہ دار ہیں۔ مجلس عمل کے 5 جماعتیں ہوں یا 20 ہوں، میں نصف کا حصہ دار ہوں، اس لیے کہ اس ملک کے اندر 2 فرقے ہیں، شیعہ اور سنی۔ میں شیعوں کی نمائندگی کرتا ہوں اور دوسرے جتنے بھی ہوں اہل سنت کی نمائندگی کرتے ہیں، اس لیے نصف کے حصہ دار ہم ہیں اس فضا کو بہتر بنانے میں جو پاکستان کے اندر ہم نے بنائی۔ اور میں ایک بات آپ کو کہہ دوں، میں بیٹھا ہوں مجلس عمل میں، اس لیے آپ القاعدہ کا نشانہ نہیں ہے۔ میں بیٹھا ہوں مجلس عمل میں، اس لیے آپ طالبان کا نشانہ نہیں ہے۔ میں بیٹھا ہوں مجلس عمل میں، اس لیے آپ کسی لال اور پیلی مسجد کا نشانہ نہیں ہے۔ مت آوازیں کسیے کسی پر اگر زیادتی ہوتی ہے، تمہارا تو ماٹو یہ ہے کہ کونا للظالم خصما وللمظلوم، ظالم کے دشمن، مظلوم کے ساتھی، جو جس پر بھی ظلم ہو رہا اس کا ساتھ دو، سنی ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو یا کافر ہو، ظالم کے دشمن بنو، خواہ شیعہ کیوں نہ ہو۔ یہ اصول ہے۔ کہاں سے سیکھا آپ نے؟ مولا علی نے تو یہ فرمایا، آپ آوازیں کستے ہیں ان کے اوپر، شعر و اشعاری آپ نے بنائی ان پر، اور وہ آپ ان کا ٹارگٹ نہیں تھے، میں جانتا ہوں، میں ان کا ہمسایہ ہوں۔ اور یہ سن لیجئے کہ یہاں مسجدیں استعمال ہوتی رہیں، کوئی مسجد ان کی نہیں تھی اس گروہ کی، وہ چڑھ دوڑتے تھے ایک مسجد پر قبضہ کر کے، ان کو کہا کہ تم ہمیں پروگرام کرنے نہیں دیتے ہو، تم صحابہ کے دشمن ہو، تم بغیرت ہو، ہم صحابہ کے حق میں پروگرام کرتے ہیں۔ اپنی مسجدوں سے ان کو جوتے پڑتے ہیں، ان کو پروگرام کوئی نہیں کرنے دیتا۔ ایسی لال مسجد میں آپ کے علم میں ہے کہ ہمارا مرکزی القدس کا جلوس جو ہے وہیں سے نکلتا ہے، اس کے لال مسجد کے عقب سے نکلتا ہے اور اپارا تک آتا ہے۔ 2-3 سال انہوں نے اس میں گڑبڑ کی، انہیں قبضہ کے رکوں نے، اور انہی لوگوں نے جو وہاں پہ ہیں ان سے ہمارے رابطے ہوئے، اور وہ سلسلہ جو ہے